خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے آج اتوار کا دن، چھٹی کا دن، آپ نے اس مقصد کے لیے اسپیئر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ سب کے لیے مفید ہو۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں اور اس کے بعد چوتھا حصہ جو ہے وہ میری گفتگو کا نہیں ہے بلکہ آپ سے سوال جواب کی صورت میں چلے گا۔ سب سے پہلا سوال جس کا جواب کوشش ہوگا کہ آج کی نشست میں ہمیں ملے، یہ جو ٹین ایجرز ہیں اس میں گہرے تعلق کی ضرورت کیوں ہے، اور کیا ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں سے یا اپنے طلباء سے جو اس ایج بریکٹ میں ہیں گہرا تعلق اسٹیبلش نہیں کیا، کیا نقصان ہوگا، کیا فرق پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ جس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ گہرے تعلق کے انڈیکیٹرز کیا ہیں۔ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ میرا جو اپنے بچے سے تعلق ہے وہ واقعتاً ایک گہرا اور بامعنی تعلق ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے تعلق کو ٹین ایجرز کے ساتھ گہرا بنا سکتے ہیں، ہم گہرا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا تعلق الحمدللہ بہت اچھا اور گہرا تعلق ہے تو ہم گہرے تعلق پہ کھڑے کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہاں سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ٹین ایجرز کے ساتھ گہرا تعلق کیوں ضروری ہے، جب میں اس پہ بہت غور کرتا ہوں تو 2 ایسی ریزنز ہیں جو میرے نزدیک سب سے بڑی ریزنز ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی مینٹرنگ کے قابل ہو سکیں۔ میں اپنے بچے کی زندگی میں ایز اے مینٹور ایگزسٹ کر سکوں، ایز این ATM مشین تو ایگزسٹ کرتا ہی ہوں، ایز اے مینٹور ایگزسٹ کر سکوں، وہ مجھے اپنا مینٹور سمجھے، مانے، مجھ سے مشورے کو، میری رائے جاننے کو، اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں مجھ سے میری اوپینین کو، میرے مشورے کو، میرے تجزیے کو جاننا وہ اپنی ضرورت سمجھے۔ جو بھی میرے پاس حکمت ہے، فہم ہے، علم ہے، چاہے میں جتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤں، مانا کہ میں ڈیجیٹل نیٹو نہیں ہوں، مانا کہ میں پرانے دور کا، پرانی صدی کا ایک پرانا آدمی ہوں، لیکن میں اس کے لیے، اس کی ایڈوائزری میں ایک بہت ممتاز حیثیت اور مقام مینٹین کروں۔ اگر آپ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو بہت گہرا تعلق ٹین ایجرز کے ساتھ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے بچے کی سائیکولوجیکل ویل بینگ خاص طور پہ ٹین ایج کے اندر اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا اپنے والدین سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ دیکھیے، تعلق بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ ہم اپنی تکمیل کا تجربہ تعلق میں آنے کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا جو سینس آف سیلف ہے وہ ایک کمپلیشن کے ایکسپیرینس سے گزرتا ہے جب ہم تعلق میں آتے ہیں۔ تعلق جتنا بے لوس ہوگا، تعلق جتنا گہرا ہوگا، تعلق جتنا بامعنی ہوگا، اتنا میں اپنی جو سیلف ہوڈ ہے وہ میری اتنی بہتر اور کمپلیٹ ہوگی۔ تو بچے کی سائیکولوجیکل ویل بینگ یا بچے کی نفسیاتی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گہرے تعلق میں آئے۔ وہ بچہ جو تعلق کو ترسا ہوا ہے اس کے لیے زندگی بہت تلخ ہے، اور وہ بہت پریشان رہے گا، وہ بہت پریشان کرے گا۔ وہ جس کا شوہر بنے گا اس کی خیر نہیں، جس کی بیوی بنے گی اس کی خیر نہیں، وہ جس اسکول میں ٹیچر لگ جائے گا وہاں بچوں کی خیر نہیں۔ وہ سوائے باس اور کسٹمر کے دنیا میں کسی کو راضی رکھنے کی اس کو لیاقت نصیب نہیں ہوگی اگر اس کا تعلق آپ کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ہماری ایجوکیشن ہمیں یہ ضرور سکھاتی ہے کہ باس چاہے جتنا ہی الٹا، بے وقوف یا جتنا ہی غیر کہہ لیجئے ان ریزنیبل ہو، اس کو راضی کیسے رکھنا ہے۔ کلائنٹ چاہے جتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اس کا دل کیسے جیتنا ہے وہ ہم سب کو تقریباً آتا ہے۔ نہیں آتا تو ہم سیکھنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن بیوی کا دل کیسے جیتنا ہے، شوہر کو کیسے
اپنا بنانا ہے، اپنے والدین کے قریب کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کو اپنا کیسے بنانا ہے، اپنے بچوں کی زندگی میں یا بچے میری زندگی میں کیسے رہیں، یہ جو تعلق کو گہرا کرنے کی، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، جو ہمارے گھر میں ہیں، ان سے تعلق کو مستحکم کرنے، اس سے تعلق کو بہتر بنانے کی جو اسکلز ہیں یا جو نالج ہے یا جو وزڈم ہے، یہ فارمل ایجوکیشن ہمیں نہیں دیتی. فارمل ایجوکیشن کسٹمر سیٹسفیکشن سکھاتی ہے. اسپاؤس سیٹسفیکشن یا فیملی سیٹسفیکشن کا فریز جو ہے وہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کے کانوں میں کبھی شاید ہی اس نے سنا ہو کہ یہ بھی کوئی بلا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ 2 بڑی ریزنز ہیں. مینٹرنگ ممکن ہو سکے میرے بچے کی، اور میرے بچے کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے اس کا گہرے تعلق میں آنا، خاص طور پر میرے ساتھ گہرے تعلق میں آنا ضروری ہے. اچھا، جب یہ کام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نفسیاتی صحت دن بدن گرنے لگتی ہے. اگر آپ کا اپنے بچے سے گہرا تعلق نہیں ہے تو ایک میوچولی ایبیوسو ریلیشن شپ کی ابتدا ہو جاتی ہے. ایک سمجھیے کہ تم مجھے ہرٹ کرتے ہو، میں تمہیں ہرٹ کرتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی زندگی میں جو ایک دوسرے کو جو ایک دوسرے کی فیلنگز کو تکلیف ملتی ہے یا پہنچتی ہے، اس کا کوئی سد باب ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. ہم خود نفسیاتی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر ہمارے بچے بھی نفسیاتی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں. یہ پہلا نقصان ہے. اس کا دوسرا نقصان یہ جو آج کی جو یوتھ ہے اس میں بہت کامن ہے، اور وہ کیا ہے، اس میں 2 بڑی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. یعنی اگر تعلق گہرا نہ ہو تو 3 بڑے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. تعلق کیوں گہرا ہو، اس کی 2 بڑی وجوہات میں نے عرض کی. تعلق گہرا نہیں ہے تو 3 بڑے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ کہ آپ خود ایک اچھی نفسیاتی پوزیشن کے اوپر نہیں کھڑے رہ پاتے، آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا لخت جگر ہے، آپ کی امیدوں کا مرکز ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. چاہے آپ 10 دفعہ یہ لوگوں سے بول دیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، جو کرتا ہے کرے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہے. اور چونکہ آپ کو فرق پڑتا ہے اسی لیے آپ بار بار یہ بولتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے بھی سوچ لیا ہے، نہیں بولوں گا اس کے معاملے میں. یہ بار بار آپ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اندر سے بار بار بولنے کی ارج پیدا ہو رہی ہے جس کو آپ روک نہیں پا رہے. تو آپ کی سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی اس تعلق کی معنویت اور تعلق کی گہرائی سے مشروط ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. دوسرا جو بڑا نقصان، تعلق اگر گہرا نہ ہو، خاص طور پہ یہ جو ایج گروپ ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان، یہ بچہ دھارے کو فالو کرے گا، اصول کو فالو نہیں کرے گا. ٹرینڈ کو فالو کرے گا، لاجک کو فالو نہیں کرے گا. سب کیا کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر چلنے کی لیاقت کسی سمجھدار انسان سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. وہ انسان جس کو مینٹور نہیں ملا ہے. اچھا، اس کی ضرورت ایک اور طریقے سے پوری ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پیرنٹس مینٹور نہیں تھے، جن کے ٹیچرز مینٹور نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان پہ بڑی عنایت کی، ان کو کوئی اور انسان مینٹور مل گیا. وہ بچہ جس کی زندگی میں مینٹور نہیں آیا ہے، جس نے بڑے سوالات اس کے سامنے نہیں کھڑے کیے ہیں، وہ بچہ جس نے کوئی بامعنی ڈسکشن 20 منٹ سے بڑا کبھی بھی کسی سے نہیں کیا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ٹرینڈ کو فالو نہ کرے. وہ کرے گا جو سب کر رہے ہیں، یعنی جو سب کر رہے ہیں وہ اس کے لیے بضد ہوگا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا، جسے دھارا کہتے ہیں، جسے روش کہتے ہیں، جسے فیشن کہتے ہیں، جسے بھیڑ چال کہتے ہیں، اس سے بچنے اور اس سے ہٹنے اور اس کے اگینسٹ چلنے کی لیاقت
اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کچھ غور و فکر کریں، جب آپ سوچیں، جب کسی کے ساتھ کوئی اچھی ڈسکشن ہو۔ یہ میتھس میں اچھے نمبر لانے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ اسٹریٹ ایز لانے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ انگلش بہت اچھی کر لینے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ اسکول کی آنکھ کا تارا بن جانے سے بھی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس بچے کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آتا ہے جس کے ساتھ یہ کھل کے سوالات ایکسچینج کرے، بڑے سوالات کرے۔ یہ خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کہتی ہیں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے، میں نہیں پڑھ رہا نماز۔ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے، وہ اپنی کنفیوژنس کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جا سکے۔ وہ ہر طرح کا سوال جس انسان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بہت سارے بچوں کو ایسا کوئی رفیق، ایسا کوئی مربی نصیب ہی نہیں ہوا جس سے وہ اپنا ہر سوال بغیر کسی خوف کے کہہ سکتے تھے، اور جو ان کو اپنے علم کی روشنی میں کہیں صحیح راستے پہ ڈائریکٹ کر سکتا تھا۔ یہ بچوں کی بہت بڑی محرومی ہے۔ ہمارے بچوں کی بڑی محرومی یہ نہیں ہے کہ ان کو بہت اچھا اسکول نہیں ملا، بلکہ اصل محرومی یہ ہے کہ انہیں بہت اچھے اسکول میں مربی نہیں ملا جس کے ساتھ وہ باتیں کرتے، ایگزام اور کورس اور کریکلم کے علاوہ کچھ اور باتیں۔ تو یہ میں یہ چاہتا ہوں، میری اپنی خواہش بھی ہے اور میری اپنی کوشش بھی ہے کہ میں بھی یہ سیکھوں اور ہم مل کے یہ کام سیکھیں کہ مربی کی سطح پہ ہم بلند ہو سکیں، ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی۔ اور جتنا مربی کے ساتھ ایک ایکسچینج ہوگا نا، ایک فری ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ لیاقت پیدا ہوگی کہ آپ بھیڑ چال سے ہٹ کر اپنا کوئی راستہ نکال سکیں۔ وہ جو رابرٹ فراسٹ نے کہا تھا نا کہ 2 roads diverged in the woods and I took the road less traveled by، ایسا کوئی آدمی ہمارے دور میں مشکل سے نظر آتا ہے۔ کیوں مشکل سے نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ غور و فکر نہیں کیا۔ ہم سب کی آنکھوں پہ ایک بلائنڈ فولڈ باندھ دیا گیا ہے جس کا نام ہے کریکلم، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ بہت سے لوگ اپنے بچے سے جب بات چیت کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا محور اور مرکز ریزلٹس، ایگزامس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو تعلق کو گہرے کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے نمبر اچھے آ جائیں اور یہ خوشی خوشی ٹیوشن پہ چلا جائے، قاری صاحب پہ چلا جائے، مدرسہ چلا جائے، یا خوشی خوشی جو میں کہہ رہا ہوں مان لے، بلکہ اس کے کچھ بڑے مقاصد ہیں۔ جب تعلق نہیں بنتا تو 3 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان میری اپنی نفسیاتی صحت، دوسرا نقصان اس کے اندر یہ لیاقت کہ جو یہ ٹرینڈ سے ہٹ کر عقلی بنیادوں پہ اور اصول کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرے۔ جو کچھ سب کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر، چونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ جب تعلق نہیں ڈیولپ ہوتا تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر سب کوئی نادانی کا کام کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نادانی کا کام ہے، لیکن اگر میں نے یہ نہیں کیا تو بڑی عجیب سی بات لگے گی۔ مطلب آپ کو پتہ ہے فیشن کسے کہتے ہیں؟ فیشن جو ہے وہ یعنی خوبصورتی کا کوئی تصور، کوئی معیار اگر کسی انسان کے ذہن میں ایگزسٹ ہی نہ کرے، اس کے نتیجے میں وہ فیشن کا دل دادا بنتا ہے۔ فیشن اور خوبصورتی ایک چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بچہ ٹرینڈ کو اور فیشن کو فالو کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی سینس نہیں ہوتی بیچارے کی۔ تیسرا جو بڑا نقصان ہے وہ بڑا خطرناک نقصان ہے۔ اگر کسی بچے کو گہرا تعلق میسر نہیں آیا، اب یہ گہرا تعلق کسی بھی مربی کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، آئیڈیلی پیرنٹس کے ساتھ نہیں ملا، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، دادی کے ساتھ، دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، چچا کے ساتھ، کسی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، کسی کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ملا، ایک بات سمجھ لیجئے، وہ بچہ جو تعلق کو ترسا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک پرابلم رہے گا۔ اور پرابلم کیا ہے؟ وہ جو سائیکولوجیکل کرائسس ہے اس کو میں 2 جملوں میں بیان کرتا ہوں۔ بڑی آسانی سے
اسے کوئی پسند آ جائے گا اور بڑی آسانی سے کوئی دل سے اتر جائے گا. بڑی جلدی کسی کو دل دے بیٹھیں گے, بڑی جلدی دل ہار بیٹھیں گے, بڑی آسانی سے کسی پہ فدا ہو جائیں گے اور بڑی آسانی سے کسی سے کٹی کر جائیں گے. یہ جو ٹین ایج کا عشق ہے نا, اس کا جو فینومینن ہے, جو ٹین ایج کا عشق ہے, اس کے پیچھے یہ نفسیاتی محرک کار فرما ہے, اس کے پیچھے یہ نفسیاتی مجبوری کار فرما ہے. یہ اصل میں تعلق کو ترسا ہوا بچہ ہے. اس سے کبھی بھی کسی نے اپنائیت کا احساس اس کو منتقل ہی نہیں کیا. اب جب یہ 16 سال کا ہوا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ کسی نے اس کو آواز دی ہے, اس آواز میں نزاکت بھی ہے, نرمی بھی ہے, ملائمت بھی ہے, شگفتگی بھی ہے, شیرینی بھی ہے, ایک چھپی ہوئی امید بھی ہے, تو یہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. یہ کہے گا ایسی آواز تو کبھی کسی نے مجھے نہیں دی, کبھی کسی نے مجھے اس محبت سے نہیں پکارا, اور میں محبت کا ہی تو بھوکا ہوں. بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تمہیں جو چاہیے پیش کر دوں گی, تم ایسی آواز مجھے دیتے رہنا. یہ اس کی نفسیاتی مجبوری ہے, جس کو ہم نفسیاتی مجبوری کے طور پر دیکھ نہیں پائے. ہم اس کو ایک قانونی ذہن سے ہینڈل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, ہم اس کو انسان کے بنیادی نفسیاتی لوازمات کے طور پر سمجھنے, دیکھنے اور تجزیہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. دیکھیے, انسان کی جو سائیکک کنڈیشن ہے اور انسان کی جو سائیکک کمپوزیشن ہے, اس کو سمجھے بغیر آپ اس کو کسی خیر اور خوبی پہ گامزن نہیں کر پائیں گے. آپ نے اس کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا. تعلق بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی. دیکھیے, پیسہ جو ہے وہ انسان کی کوئی 7ویں یا 8ویں ضرورت ہوتی ہے, تعلق انسان کی پہلی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے دماغوں کا حال یہ ہے کہ ہم پیسے کو پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی اور 10ویں ضرورت تک خیال کرتے ہیں, اور 11ویں کوئی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے تو ہوتی ہو. اصل ضرورت تو زندگی کی پیسہ ہے. تو تمہیں سب کچھ تمہارے لیے تو کرتا ہوں بیٹا. میں جو 3 سال سے ملک سے باہر ہوں اور تمہیں ڈالر بھیجتا رہتا ہوں اور تمہیں اسکائپ پہ دیکھتا ہوں, یہ تمہاری وجہ سے ہی تو کرتا ہوں. تمہیں اضافی ڈالر بھیجتا ہوں نا. یہ جو میں ویکینڈز پہ بھی غائب رہتا ہوں, دیر سے آتا ہوں, کلائنٹ میرے لیے تم سے زیادہ اہم ہے, وہ تمہاری وجہ سے تو ہے. اس لیے کہ تمہاری اصل وجہ تو, تمہاری سب سے بڑی ضرورت تو پیسہ ہوگی. میں تمہاری بڑی ضرورت ہوں؟ نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ میں اپنی جیب کی وجہ سے تمہاری ضرورت بناؤں. اگر میری جیب خالی ہو تو میں تمہاری ضرورت نہیں ہوں. اس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں تعلق کے نہ ہونے کے نتیجے میں. تو میں نے اب تک جو بات عرض کی, میری گفتگو کے 3 بڑے حصے تھے. پہلے حصے پہ میں بات کر چکا, تعلق بنانے کی بڑی وجوہات کیا ہوں وہ 2 ہیں. تعلق اگر نہیں بن پائے تو کیا نقصانات ہیں وہ 3 ہیں. میں نے اس کے اوپر گفتگو کی. اب میں اگلی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. گہرے تعلق کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ ہم یہ کیسے جانیں کہ میرا تعلق اپنے بچے کے ساتھ واقعی بامانی اور گہرا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ کا تعلق انشاءاللہ تعالیٰ اس سطح کو ٹچ کرنے لگا, جو معیار میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا, تو آپ مربیانہ کردار ادا کرنا آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہے گا. بہت سے لوگ یوتھ کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ حالات, میڈیا اس کو قرار دیتے ہیں. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اگر آج کی یوتھ, اس کے رجحانات خراب ہو رہے ہیں, اگر آج کی یوتھ جو ہے وہ کچھ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, تو میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا خراب ہے یا حالات خراب ہیں یا زمانہ خراب ہے, بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مربی ایگزسٹ نہیں کرتا. تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ آج سے بھی زیادہ خراب معاشرے میں اگر مربی پیدا ہو جائے تو زمانے کو ایسا پلٹ دیتا. تو آپ میڈیا کو اور ٹی وی چینلز کو اور جو کچھ بھی باہر ہو رہا ہے اس کو بلیم نہیں دیجیے. آپ دنیا کے سب سے قوی معاشرے کے اندر, جو آپ کی نگاہ میں سب سے برا معاشرہ ہو اخلاقی اعتبار سے,
اس میں ایک بہت اچھا انسان معاشرے کو دے سکتے ہیں اگر اس بچے کو مربی میسر آ جائے. اور اگر اسے مربی میسر نہیں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں یہ بیت اللہ کے صحن میں بھی بیٹھ کر خیر کی طرف مشکل ہوگی، اس کو بہت دشواری ہوگی اس کو. تو تعلق، گہرے تعلق کے 3 بڑے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ وہ گہرے تعلق کے میں 3 انڈیکیٹرز عرض کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کی جستجو کریں گے اور اس علم اور اس فن کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تعلق بنانا علم پہلے ہے، فن بعد میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مربیانہ کردار ادا کرنے کے دروازے کھلیں گے اور خود بخود تربیہ اور مینٹرنگ انشاءاللہ ممکن ہوگی. وہ 3 بڑے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اگر تعلق گہرا ہے تو بچے کے اندر یہ ولنگنس موجود ہو کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز اور پرابلمز آپ سے شیئر کر سکے. یعنی بچے کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں اپنے تجربات، اپنے مشاہدات یا اپنے محسوسات یا اپنے مسائل آپ سے شیئر کروں. ہائیڈ کرنے کی کوشش نہیں ہے، شیئر کرنے کی کوشش ہے. آپ سے شیئر کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. اس وقت تو بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی بات آپ کے علم میں نہ آ جائے. اچھی خاصی باتیں ہیں جو الحمدللہ انہوں نے بڑی کامیابی سے آپ کی نگاہ سے اوجھل کر رکھی ہیں، اس میں ان کی ذہانت کو داد دینی چاہیے. مطلب اللہ نے ان کو ایسی زبردست ذہانت سے نوازا ہے، انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کس آدمی کے علم میں اگر میرے اصل معاملات آ گئے تو میری خیر نہیں ہے، میری خود ہی مار دی جائے گی. تو دے نو اٹ ویری ویل ہاؤ ٹو ہائڈ. اور بڑے مطلب، اور اس میں بڑی خیر ہے. میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. تو جب وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتنا اچھا ہے نا یہ بات. کہنے لے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس میں بڑی خیر ہے، آپ کی بھی اور اس کی بھی. یہ جو غیب کا پردہ اللہ نے لٹکایا ہوا ہے نا، یہ بڑی خیر ہے. اس پہ دعا کریں کہ اللہ پردے میں ہی رہنے دے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آپ کی نگاہ سے اوجھل ہی رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کے علم میں آ گیا تو جس طرح آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی لا علمی کے اندر آپ کے اندر جس قسم کا جلال اور جس قسم کا تیش، یعنی جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو جس طرح کا تیش آپ کے لہجے میں امڑ آیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ کر کیا رہا ہے تو پھر تو اس کی خیر نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہیں جہاں ہم پردہ کرنا سیکھ گئے ہیں، پردہ داری کرنا بھول گئے ہیں. تربیہ پردہ داری کرنے سے ممکن ہوتی ہے بھائی. پردہ ڈالنا پڑتا ہے، ایسے پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے جیسے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا. بڑی حکمت چاہیے اس کے لیے، بڑا تحمل چاہیے اس کے لیے. اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اوپر سے تو ہم روزانہ اپنے آپ کو بدلتے، بناتے، سنوارتے رہتے ہیں. بڑا کام کرنا پڑتا. ابھی اس وقت تو پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ آپ سے سب کچھ شیئر کرنے کی اس میں ارج ہو. ولنگنس ٹو شیئر ایوری تھنگ، پرابلمس، فیلنگس، تھاٹس، ایکسپیرینسز، آبزرویشنس، وہ آپ سے شیئر کر سکے. دوسری بات، اس کے اندر ارج آف ٹوگیدرنس بڑھتی رہے. یعنی آپ کی قربت، آپ کی صحبت میں رہنے کی خواہش سر اٹھاتی رہے. اس کی بڑی خواہش ہو کہ ہم اکٹھے رہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں چلے جاؤ پڑھنے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چلا تو جاؤں لیکن آپ کو چھوڑ کے جانے پہ دل آمادہ نہیں ہو رہا، نہیں جا رہا. یعنی باپ کی کمپنی سے بڑی یونیورسٹی، اگر باپ مزاج موضوع رکھتا ہے تو ایسی کوئی یونیورسٹی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ماں اگر
بچے سے گہرا تعلق بنا لیتی ہے اور نفسیاتی صحت کی مالک ہے، تو ایسی یونیورسٹی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یونیورسٹی آف ابو اینڈ امی. لیکن اس کے اندر وہ اس کی ارج آف ٹوگیدرنیس ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ اپنے کمرے میں کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ سب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. جب اسے پتہ لگ جائے کہ آپ نے 2 دن کی چھٹی لی ہوئی ہے آفس سے، تو وہ چاہتا ہے 2 دن کہیں اور چلا جائے. اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے آپ کو ایوائڈ کرنے کے. آپ سامنے سے آ رہے ہوں گے، وہ ادھر چلنا شروع کر دے گا. وہ لاؤنج میں آ کے بیٹھے گا، اور جیسے ہی آپ آ کے بیٹھیں گے وہ کہے گا میں تو ایسے ہی آ گیا تھا، مجھے تو وہاں جانا تھا، میں جا رہا ہوں. عجیب سی صورتحال ہوگی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہے گا. ارج آف ٹوگیدرنیس دوسرا بڑا انڈیکیٹر ہے تعلق کے گہرے اور بامانی ہونے کا. اور تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے، وہ انسان جس کی ایکسپیکٹیشنس اور جس کی فیلنگس میرے لیے اہم ہو جائیں، میرے لیے میٹر کریں، یہ وہ انسان ہے جس سے میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہوں. آپ کو جس انسان سے محبت ہو جائے گی، اس کی توقعات آپ کے لیے اہم ہو جائیں گی. حکم تو بہت بعد کی بات ہوتی ہے. پتہ ہے تعلق جب نہیں ہوتا نا، تو ہم قوانین اور رولز اور ریگولیشنز بنا کے نا چیزوں کو قابو میں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ رول سیٹ کیا ہے نا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیوی کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی گھر میں رولز سیٹ کر کے چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں. وہ رولز بھی ہوں، میں رولز کے خلاف بات نہیں کر رہا، رولز ہوں، لیکن جس انسان سے مجھے محبت ہو گئی ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے اہم ہو گئی ہیں. اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے اہم ہیں ہی نہیں، تو آپ قانون بنا کے مجھے وقتی طور پہ قابو میں کریں گے. تو تعلق جب گہرا ہوتا ہے تو دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. یہ 3 بڑے انڈیکیٹرز ہیں گہرے تعلق کے، جسے میں بانڈنگ کہہ رہا ہوں، کہ ایکسپیرینسز، آبزرویشنز، پرابلمز شیئر کرنے کی ایک امنگ پیدا ہوئی ہوئی ہے. اکٹھے رہنے اور اکٹھے چلنے کی ایک امنگ ہے. اور تیسری بات، میری توقعات اس کے لیے اہم ہیں. اور یہ دونوں سائڈ سے ڈیولپ ہوگا. مینٹور کے لیے یہ فیلنگز اس کے اندر بڑی، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو پیرنٹس تو مینٹور نہیں ملے، لیکن یہاں ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں. جو تعلق کو ترسا ہوا انسان ہے، وہ تو ڈھونڈ رہا ہے کوئی انسان جو اس پہ اعتماد کرے، جو اس کی رسپیکٹ کرے، جو اس کو ایک احساس تعلق میں لے کر آئے. بڑی آسانی سے یہ کام ہوگا انشاءاللہ، بس دعا کرنی چاہیے. اب ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو تھوڑا سا طویل میری گفتگو کا جو تیسرا حصہ ہے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ کام کیسے کیا جائے؟ یعنی گہرا تعلق خاص طور پہ ٹین ایجرز کے ساتھ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر میرا ابھی تک تعلق نہیں ہے اور بہت خراب تعلق ہے، اور میرا بچہ 11-12 سال یا 13-14 سال یا 16 سال کا ہو گیا ہے، اور یہ جو تینوں انڈیکیٹرز بیان کیے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ایگزسٹ کرتا، اس سے تو بہت دور ہے معاملہ. میں کہتا ہوں کھانا کھا لو تو وہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، پھر میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں تو وہ کھانا نکال کے کھا رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ مطلب دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بہت عام ہے. تو ایسا اگر تعلق خراب ہے تو بہتر کیسے بنایا جائے، اور اگر تعلق بہتر ہے تو اسے مینٹین کیسے کیا جائے، اس کے لیے عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کے لیے 10 اہم سجیشنز دوں گا. اب جو میری یہ گفتگو کا تیسرا حصہ ہے، اور اس میں 10 سجیشنز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کی بالکل موقع ہوگا. مجھے آپ کے سوالوں کا شدت سے انتظار ہے، میں چاہوں گا آپ سوال کریں، تو آپ بالکل تیار رہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ میں پوائنٹس شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے اس کام کو کیا جائے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق اچھا بنے، اور میری گفتگو کا مقصد آپ کو ڈی مورلائز کرنا نہیں ہے، میری گفتگو کا مقصد آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکنا نہیں ہے، میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ
اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں، بلکہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی راستہ نظر آئے جس پہ ہم چل سکیں اعتماد کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ ممکن بنائے گا. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ذرا سا ہمیں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم فالو کریں، انشاءاللہ آسان ہوگا یہ معاملہ. سب سے پہلی سجیشن یہ ہے، اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں بن پایا ہے اور اس سے کچھ کم ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے مزاج اور اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہے. اس کو ہم انگریزی میں سیلف انالیسس کہہ سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، کسی کاغذ پہ سب سے قیمتی کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ جاب اپلیکیشن نہیں ہے، وہ بزنس کانٹریکٹ نہیں ہے. سب سے قیمتی کام جو کاغذ پہ آپ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے سیلف انالیسس. اکیلے میں بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ میں ایسا کیوں ہوں، میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، میں کیسے اپنے مزاج اور اپنی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا وہ بات ہے جس سے لوگوں کو کچھ دشواری محسوس ہوتی ہے. آپ کی پریزنس میں لوگ کچھ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کچھ زیادہ کہہ لیجئے سہولت محسوس نہیں کرتے، ریلیکسڈ فیل نہیں کرتے، اپنی بات اوپن نہیں ہو پاتے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اوپن نہیں ہو پاتے؟ اس کی وجہ اس میں ڈھونڈیے نہیں، اس کی وجہ اپنے آپ میں ڈھونڈیے. ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ اس کے سامنے اوپن نہ ہو رہا ہو، اور میرے پاس یہ بہت بڑی تعداد میں مائیں اور باپ مجھ سے آتے ہیں ملنے، میں کاؤنسلنگ سیشنز کرتا ہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ سر میرا بچہ جو ہے وہ میرے سامنے اوپن نہیں ہوتا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کسی کے سامنے بھی اوپن نہیں ہوتا؟ آپ نے کسی کے سامنے اس کو کھلاتے ہوئے اور اپنی بات کھل کے کرتے ہوئے کچھ آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ تو کرتا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں سب کے ساتھ کرتا ہے، میرے ساتھ ہی نہیں کرتا. تو مجھے بتائیے کہ اس کو میں کیسے ٹھیک کروں؟ میں نے کہا ابھی بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کروں؟ یہی تو پرابلم ہے. اگر یہ بچہ میرے ساتھ تعلق میں یا میرے ساتھ گفتگو میں یا کمیونیکیشن میں دشواری محسوس کر رہا ہے تو اس کی وجوہات اس میں تلاش نہ کیجیے، اپنے اندر تلاش کیجیے، اپنے مزاج اور اپنی شخصیت کا جائزہ لیجیے. اور اس کے لیے ایک اور کڑا کام کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے، جو بالکل بے تکلف دوست ہیں نا، جو ذرا لحاظ ویاز نہیں کرتے، جو آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے لفظوں کا انتخاب سوچ کے نہیں کرتے، آپ کا کوئی دوست تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نا جس کے سامنے آپ کو اپنے امیج کی پرواہ نہ ہو. اللہ کرے کہ کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں ضرور ہو. اس سے پوچھئے کہ یار یہ بتاؤ، میرے مزاج اور میری شخصیت میں تمہیں کوئی ایسی بات نظر آ رہی؟ مجھے کھل کے بتاؤ. میں اپنے بچوں کے ساتھ، میں دوستوں میں تو بڑا انجوائے، ایسے بہت لوگ ہیں آپ کو ملیں گے، ایک بہت بڑا سوشل سرکل ہے، دوستوں کی ایک محفل ہے. بیٹے کے ساتھ بات نہیں کر پاتے، بیٹی کے ساتھ بات نہیں کر پاتے. بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں اور ایسی تعداد بڑھ رہی ہے. تو یہ انہی دوستوں سے فیڈ بیک لے لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے دیکھو بات یہ تم اتنے بلنٹ ہو اور تم اتنے آؤٹ اسپوکن ہو، ہم تو چونکہ تمہارے دوست ہیں پچھلے 20 سال سے اور ہماری مجبوری ہے، ہمیں تمہیں لے کے چلنا ہے، لہٰذا تمہارا معاملہ الگ ہے. لیکن تمہاری اگر یہ عادت ٹھیک نہیں ہوئی نا، وہ تمہاری بیٹی 11 سال کی ہے، تم اتنے بلنٹ ہو کے تم نے میرے سامنے اس دن یہ کہہ دیا. تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا یار. وہ آپ کا دوست بھی نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کا کوئی دوست آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی ہمت افزائی کے بغیر بول نہیں سکتا. جانتا بہت کچھ ہے، دیکھتا بہت کچھ ہے، اور چونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، مخلص ہے، لہٰذا فیل بھی بہت کرتا ہے، لیکن بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس طرح سے اپنے دوست کو یہ سمجھاؤں کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا ٹف، اتنا سخت ہاتھ نہ رکھے. جگری دوست ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، میں کیسے اس کو سمجھاؤں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، ذرا اسے چھوڑ دے، ذرا اس کو ریلیکس کرے؟ کیسے بتاؤں اسے؟ آسان کام نہیں ہے یہ.
کیونکہ پرسنل اسٹف ہے نا، آپ کی فیملی، آپ کی ذاتی زندگی ہے نا. آپ اس سے کہیں بولو مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ. آپ بس یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس بینچ مارک جو میں نے آپ کو یہ انڈیکیٹرز دیے ہیں اس سے نیچے ہیں، تو اب آپ اپنے بے تکلف دوستوں سے پوچھئے، یا اپنے والدین سے پوچھئے، یا اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے پوچھئے. امید ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور خود اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ کیا بات ہے. ایک بات میں اور بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں، بہت سے پیرنٹس اپنے بچے کی کچھ ایسی نادانیاں ہیں، کچھ ایسی بچے کرتے ہیں نادانیاں، مطلب نادانی نہیں کریں گے تو بچپن کیسا ہے؟ بچپن وداؤٹ نادانی از نتھنگ. یہ ایک ایسی فالتو کی بات ہے. نادانی ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، حماقت ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے، الٹی سیدھے کام ہوتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے الٹے سیدھے کاموں کی اپنی ایک تعلیمی سگنیفیکنس ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ایجوکیشنل سگنیفیکنس ہے. کبھی کبھی اس سے ذرا خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس کو ہر وہ بات جو بچے کی نظر آ رہی ہے نا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سی بات کو میں پکڑوں اور کون سی بات کو میں چھوڑوں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بچے کی اور بچے کے علاوہ اپنے شریک حیات کی، اپنی میاں بیوی ایک دوسرے کی کوئی بات ہے جو دل میں لے کے بیٹھ گئے، معاف نہیں کر پا رہے. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ، کیا کبھی تمہارے باس نے یا تمہارے کلائنٹ نے یا زندگی میں کسی نے بھی تمہیں ایسی یا اس سے سخت بات کبھی نہیں کہی؟ وہ کہتے ہیں ہاں کہی ہے. ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس کو کتنا فیل کیا؟ اس کے اوپر کتنا سخت ری ایکشن دیا؟ اس پہ تو تم بڑے کمپوزڈ تھے، بڑے کیئرفل تھے اپنے رسپانسز میں. یہاں پر تم بالکل اپنے آپ کو نہیں پکڑ سکے. تو وہ سچویشنز جس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے مزاج کے ایشوز کیا ہیں، میری شخصیت کے ایشوز کیا ہیں، اس کا جائزہ لیجئے اور اس میں فیڈ بیک مانگیے اپنے مخلص دوستوں سے، اور یہ جانیے کہ کیا کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کاغذ پہ لکھیے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے، اگر آپ کا تعلق اپنے بچے سے نہیں بن پایا ہے، یا بن گیا تھا خراب ہو رہا ہے، یا ان دنوں چیلنج آیا ہوا ہے، ویسے تو اچھا رہا ہے لیکن آج کل کچھ پرابلم محسوس کر رہا ہوں، کچھ چیلنج بڑھ رہا ہے، تو اب آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 3-4 مہینے میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ واٹ وینٹ رانگ. مختلف سچویشنز، مختلف انسیڈنٹس، اس کو ریکال کیجیے اور اس میں دیکھیے کہ آپ کے رسپانسز کیا تھے، اس کے معاملات کیا تھے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جس بات پہ کوئی سختی کی یا ڈانٹا یا کچھ بھی آپ نے کہا وہ غلط کہا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بالکل صحیح کہا ہوگا آپ نے، صحیح بات پر ناراض ہوئے، یہ میں بالکل مانتا ہوں. لیکن کہیں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ ٹربل ہو گیا ہے، کچھ سمجھیے پیچھے ایک چیز جمع ہو گئی ہے، ہم نے کچھ اس کو، اصل میں بات یہ، غلط بات کو اگر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یا اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے. بچے نے غلط بات کی، بچے نے غلط کام کیا، میں نے بھی غلط بات کی، میں نے بھی غلط انداز اختیار کیا، میں نے بھی، وہ چیخ رہا تھا، میں چلا رہی تھی یا چلا رہا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا یا ہو گئی تھی، میں بھی کنٹرول میں نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتہ لگا میں نے کیا کہہ دیا، اس کو بھی نہیں پتہ لگا اس نے کیا کہہ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کام انسان سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں ریلیشن شپس میں ایک دشواری پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے بچوں کا یہ خیال ہے کہ میری امی کو یا میرے ابو کو میری فکر اتنی نہیں ہے جتنے میرے رزلٹ کی فکر ہے. انہیں مجھ سے زیادہ، بلکہ بہت سے بچوں کا یہ خیال ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہماری انڈسٹری میں اس وقت کیا پوزیشن ہے. بہت سارے امپلائیز کا یہ خیال، آپ میں سے کتنے لوگ جاب کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے.
جاب کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کبھی ایسا خیال آیا ہوگا کہ میرا جو باس ہے نا اسے ایکچولی میں اتنا عزیز نہیں ہوں, میرا کام عزیز ہے, یہ میرے کام کی وجہ سے, چونکہ میرا کام اس سے وابستہ ہے, اس وجہ سے یہ مجھ سے اچھے لہجے میں بات کرتا ہے, نہیں تو اگر میرا کام اس سے نہ نکلتا ہو تو یہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں. یہ محسوس ہوتا ہے, ایسے ہی بچوں کو محسوس ہوتا ہے. جب کام اہم ہو جاتا ہے نا انسان سے, بچے کو بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ میری امی کو یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں کمرہ صحیح رکھتا ہوں, میں چیزیں جگہ پہ رکھتا ہوں, یا ہوم ورک کر لیتا ہوں, یا میرے ابو کو میرا رزلٹ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ, میں اگر پسند آیا ہوں تو رزلٹ کی وجہ سے پسند آیا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجیے, تم جیسے بھی ہو میرے ہو, تم ہار گئے یا جیت گئے, تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں, تم میرے ہو. یہ انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ یہ بچے کے حصے میں آنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا بچہ تو ویسے ہی نابالغ ہے یا شاید بلوغت کے ایک مرحلے میں داخل ہوا ہے یا ابھی اس سے گزر رہا ہے. دین کے پیراڈائم میں جو قیدی جو کرمنلز ہیں, جنہوں نے کوئی واقعی بڑے کام غلط کام کیے ہیں, ان کی بھی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کی بات کی ہے. ہم انہیں سزا دیں لیکن ان کی سیلف پہ اٹیک نہیں کریں, ان کو رسپیکٹفلی ہینڈل کریں. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے گناہوں کر کے اور بڑے بڑے کرائمز کر کے, یعنی ان کے حقوق ہیں. آپ قیدیوں کو کیسے ہینڈل کریں گے, آپ مجرموں کو کیسے ہینڈل کریں گے, آپ وار پرزنرز کو کیسے ہینڈل کریں گے, آپ بڑے بڑے کرمنلز کو کیسے ہینڈل کریں گے, اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. ہم اپنے بچے کے ساتھ بعض اوقات بڑے ڈس رسپیکٹفل ہو جاتے ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور یہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں نا, کام اس سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے یا چیزیں اس سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. وہ اپنی جگہ اہم ہے, کام اپنی جگہ اہم ہے, چیزوں کو اس کے مقام پہ رکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام اہم نہیں ہے, کام اپنی جگہ اہم ہے, لیکن کام انسان سے زیادہ اہم نہیں ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ آپ اپنی سچویشن, آپ اپنی صورتحال کو ریویو کیجئے کہ واٹ وینٹ رانگ. پہلا پوائنٹ تھا سیلف انالیسس, دوسرا پوائنٹ تھا آئیڈینٹیفائی واٹ وینٹ رانگ. جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا اس دن اس موقع پہ جب میں نے بچے کو اسکول سے پک کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے, تو ہمارے درمیان یہ ایکسچینج ہوا تھا, اور اس وقت میں پتہ نہیں کس موڈ میں تھا اور میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا, اور اس کے بعد سے جو ہے اس کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے, یا فلاں چیز کے اوپر یہ میرا ریئیکشن آیا اور اس کے بعد جو ہے سچویشن کچھ اور ہو گئی. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہوا کیا تھا. تیسرا پوائنٹ, اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کیجیے. چینج یور سیلف. اپنے آپ کو, ہم اپنے اوپر کام کریں گے, تبدیلی ان میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کتنی بڑی تبدیلی حالات میں صرف اپنے آپ کو بدلنے سے پیدا ہو سکتی ہے, اس کا تجربہ کیجیے. دنیا اچھی لگنے لگے گی, بیوی اچھی لگنے لگے گی, گھر میں بچے اچھے لگنے لگیں گے, وہی چھوٹا سا گھر اچھا لگنے لگے گا, وہی چھوٹی سی پرانی گاڑی پسند آنے لگے گی. اپنے آپ کو بدلیے. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. مطلب ارادہ بھی کیجئے, دعا بھی کیجئے. ہم سب یا اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ٹھیک بنا دے. یعنی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ویسا ہو جاؤں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہوں. اور اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے, بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں, جب غصے میں آتے ہیں تو بس کچھ بھی بول جاتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں کہ نہیں کریں ایسا لیکن پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے, بڑی جلدی اداس ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, بڑی جلدی
نا امید ہو جاتے ہیں. کمیونیکیشن میں زیادہ تر سارکیزم اور ٹونٹنگ ہوتی ہے. میں بتاؤں بہت سارے پیرنٹس بائی ڈیزائن ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر میں ان کو لکھ کے دے دوں نا اپنے بچے کو اتنا اچھا جملہ بولنا ہے آپ نے, اگر میں ایک اسکرپٹ لکھ کے دے دوں نا, ایک پیراگراف, سے دس, پہلی بات تو یہ ایسا کوئی پیراگراف نہیں ہوتا ہے, یا آپ کو خود آپ کا اور اپنے بچے کے ساتھ خود آپ طے کریں گے, یہ بہت نیچرل ہوتا ہے, یہ ایسا میکینیکل نہیں ہوتا. لیکن ایک فرضی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں 4 جملے لکھ کے دے دوں, تو بعض پیرنٹس کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ 4 جملے جس ٹون میں بولیں گے نا وہ اس سے کچھ الٹا ہی کر دیں گے. میں اگر ان سے کہوں نا اپنے بیٹے کو کہیے کہ شہزادے, تو وہ کہیں گے شہزادے, آج دیکھو شہزادے کو کیا کر رہے ہیں, یہ تو شہزادے ہیں شہزادے. آپ نے شہزادے کے لفظ کو گالی بنا کے اس کے سر پہ کوڑا مار دیا. یہ آپ کر سکتے ہیں, مطلب دس از, مطلب وی ہیو بیکم سو نیگیٹو. یہ ہمارا انداز ہو گیا ہے. ہماری ٹون میں, یعنی اب طنز کے نشتر چبونے کے لیے مجھے لفظوں کی محتاجی نہیں ہے, میں اپنی باڈی لینگویج اور اپنے انٹونیشن کروز سے اور گفتگو کے پازز سے یہ سکسیسفلی کنوے کر سکتا ہوں کہ مطلب تمہیں ایک احساس دے سکتا ہوں, تم پہ ٹونٹ کر سکتا ہوں. مطلب آپ سوچ رہے ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی لہجے کا اتار چڑھاؤ ہی آپ کو دوسرے کو دکھی کر سکتا ہے. یعنی وہ تو بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی کو زخمی کرنے کے لیے لفظ بھی درکار ہوتے ہیں, لہجہ بھی درکار ہوتا ہے. بہت سے پیرنٹس اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ لفظوں کی انہیں احتیاج نہیں رہی, صرف لہجے کے زور سے حدیث سنا کے بھی گھائل کر سکتے ہیں. یعنی اس جگہ پہ پہنچ گئے. میں نے ایک بچہ میرے پاس آیا, 10 سال کا بچہ تھا, اس سے میری انٹریکشن ہوئی, بہت ڈسٹرب تھا. خیر وہ اپنی, جب میرا بچے کے ساتھ سیشن ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ اس جو لفظ اس کو بہت تکلیف دی, جس لفظ نے, اس نے وہ لفظ مجھے بتایا, وہ قرآن کی آیت تھی. اس نے کہا میری ماں, میری امی جو ہیں وہ جب مجھے کہتی ہیں نا ویل للمکذبین, جب میں کوئی بات کرتا ہوں وہ بار بار مجھے یہ کہتی ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ویل للمکذبین قرآن کی ایک سورہ ہے جس کا ایک بہت ریپیٹڈ فریز ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ آپ سوچیں نا, یعنی ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ہماری دیکھیے اچھی تربیہ کرنے کے لیے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن سے زیادہ سائیکولوجیکل ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہماری فارمل ایجوکیشن اس مقصد کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نفسیاتی طور پر ایک صحت مند انسان بنا کے سوسائٹی کو دے. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جن کے اسٹریٹ ایز آئیں, تمام وہ بچے جن کی پوزیشنز رہیں, ان سب کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ کریں اور بتائیں کہ کس کاسٹ پہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے, کس کاسٹ پہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. اس لیے کہ فارمل ایجوکیشن کا ایک ٹنل ویژن ہے, وہ کام کرتی ہے, بڑی سکسیسفلی کرتی ہے. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میرے بچے کی اور میری نفسیاتی صحت کیسے انشور ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ تھا تیسرا پوائنٹ, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ خدا نخواستہ خراب ہے تو کسی کاؤنسلر سے کانٹیکٹ کریں, اچھے دوست سے, جو وہ دوست جس کو غصہ نہیں آتا, جس کی فیملی لائف اچھی ہے, وہ بھی ایک اچھا کاؤنسلر ہے. وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے, لائسنسڈ نہیں ہے, لیکن وہ اچھا کاؤنسلر, وہ نیچرل کاؤنسلر ہے. فرینڈز آر نیچرل کاؤنسلرز. وہ جو اجنبی کاؤنسلر کی ہمیں تلاش ہے نا, جس کے سامنے ہم کھلیں اور ہمیں کوئی خوف نہ ہو. آپ کسی کاؤنسلر سے اپوائنٹمنٹ لیں اور اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ میری سسرال میں کسی کو جانتا ہے, وہ کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے یا اللہ میں کہاں پھنس گیا, اور آپ بس سیاست کی باتیں کر کے واپس آ جائیں گے. آپ کہیں گے وہ فضل الرحمان جو ہے نا, وہ اصل میں مجھے اتنا تنگ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ میں کسی کے پاس جاؤں تو میں اصل میں ایکچولی دس از دا پرابلم آف عمران خان اینڈ فضل الرحمان, دیئر فور آئی سارٹ. آپ عجیب الٹی سیدھی باتیں کر کے باہر آ جائیں گے کیونکہ آپ کو شک ہو گیا تھا. وہ بھی حیران ہوگا کہ یار دیکھو سیاست دانوں نے بھی
دیکھیے وہ دوست جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے نا، یہ بلکہ ارسطو نے کہا تھا، یہ ارسطو کا جملہ ہے، سچا دوست کون ہوتا ہے؟ ارسطو سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا the one who knows all about you and still likes you. سب کچھ جانتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتا آپ کو، بڑا ڈھیٹ آدمی ہے. اس سے کہیں کہ اس کے ساتھ جڑیں، یا تو اس کے ساتھ جڑیں اور اس کو راضی کریں کہ مجھے میری اصلاح کرے، یا کسی مینٹور سے جڑیں، کسی صاحب علم سے جڑیں. مینٹور جو ہے وہ انڈس ڈولفن سے زیادہ نایاب ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم مینٹور کی تحفظ کا بھی کوئی، خیر مینٹور سے جڑیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں بیک لاگ کلیئر کرنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا اس کے ساتھ اور کہنا ہوگا کہ بیٹا میں کبھی کبھی بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں، تمہاری یہ باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، لیکن میری بھی کچھ باتیں تمہیں تکلیف دیتی ہوں گی، میں یہ ریئلائز کر رہا ہوں، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ پیچھے کا جو بیک لاگ ہے اسے کلیئر کریں، ہم ایک نئے فیز آف لائف کو پلان کریں، ہم پیچھے کی جو تلخی ہے اس کو بھلائیں، ہم عہد کریں ٹھیک ہے تم نے اس دن مجھ سے ایسے کہہ دیا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے تمہیں منع کیا یہ نہیں کرنا، تم نے کر دیا، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے بھی تمہیں پھر بہت زیادہ کہا. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہیں تو میں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا، پھر میں اپنے کمرے میں جا کے رویا تھا. اور وہ بتائے گا کہ بابا میں بھی اپنے کمرے میں جا کے رویا تھا، دونوں چھپ کے رو رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو جو اپنے اپنے آؤٹ برسٹ کے اوپر شرمندہ اور نادم تھے اور تکلیف میں تھے، گلے مل لیں، بیٹھ جائیں، اپنے بچے کو کہیں لے جائیں، گھر سے کہیں باہر لے جائیں، کہیں صبح اتوار کی صبح کہیں ناشتے پہ لے جائیں، کہیں ساحل سمندر کی واک پہ لے جائیں، کہیں کسی پارک میں کسی اچھی سی جگہ پہ لے جائیں، اور وہاں بیٹھ کے فیس ٹو فیس ون آن ون اپنے یہ کلیئر کریں کہ بیٹا مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور مجھ سے ممکن ہے کہ میری کوئی بات تمہیں تکلیف دی ہو اس نے، میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی ایسا نہ کروں، لیکن تمہاری بھی بہت سی باتیں مجھے تکلیف دیتی رہی ہوں گی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کریں. یہ جو بیک لاگ ہے اسے کلیئر کریں. اور بالکل ایک یعنی پرانا جو ڈیفیسٹ ہے نا اکاؤنٹ میں، ایموشنل ڈیفیسٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اس کو 0 کریں، گلے لگائیں، روئیں. یہ کام کرنے سے نا بڑا لائٹ فیل کریں گے. یہ جو پرانا بیگیج ہے نا، یہ جب تک ساتھ چلتا رہے گا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ کام بیوی کے ساتھ بھی کریں، یہ کام اپنے والدین کے ساتھ بھی کریں، یہ کام اپنی بہن بھائی کے ساتھ بھی کریں، یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں. زندگی بڑی لائٹ ہو جائے گی. زندگی بھاری ہوئی ہی اس وجہ سے ہے کہ جو معاف کرنے کا کام تھا وہ صحیح سے ہوا نہیں، معاف نہیں کر پائے. تو ذرا معافی مانگنا آسان ہو جائے گا تو معافی لینا بھی آسان ہو جائے گا. اس کے بعد 5واں پوائنٹ یہ ہے، اپنے بچوں کی رسپیکٹ کریں، ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کریں. اور اپنے بچوں کی جب میں رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کے لاڈ اٹھائیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کریں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. آپ لاڈ مت کیجئے، آپ ناز مت اٹھائیے، مگر انہیں اعتماد دیجئے. یہ جو بیلنس ہے، اس بیلنس کو ہم اسٹرائک نہیں کر پائے. میں بہت سارے ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو انکنڈیشنل اسپینڈنگ کرتے ہیں اپنے بچوں پر. تم جو مانگتے ہو میں دے دیتا ہوں، جو مانگتے ہو دلا دیتا ہوں، جو کہتے ہو کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتا. جس ٹون میں تم سے بات کرتا ہوں، جن لفظوں میں تم کو مخاطب کرتا ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اگر اس بات کو کوئی ریکارڈ کرے نا ویڈیو میں
کہ آپ کسی سے یعنی اپنے کلائنٹ سے, اپنے دوست سے, اپنے بڑے سے یا اپنے بھائی بہن سے جس لہجے میں بات کرتے ہیں اور اپنے بچے سے, اور یہی ٹیچرز کے ساتھ بھی ریکارڈ ہونا چاہیے. مطلب وہ اگر اپنی ایک بنوائیں, کسی سے کہیں کہ میری کلاس میں ریکارڈ کرو کہ میں اپنے کولیگ سے کس لہجے میں بات کرتی ہوں. ایک ٹیچر ہے جو اپنے کولیگ سے, اس کا چوائس آف ورڈز کیا ہوتا ہے, اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ بچے سے کس لہجے میں بات کرتی ہے. واضح فرق ہے, واضح فرق ہے. لہجہ بتا دیتا ہے کہ تم مجھ سے کئی درجے کم ہو. آپ کو وہ لہجہ اپنانا ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ تم مجھ سے زیادہ معزز اور محترم ہو, یا کم از کم اتنے ہی معزز ہو جتنا میں ہوں. ہمارے لہجے کے اندر ایک سینس آف سپیریورٹی, یا بچے کے لیے ایک تم چھوٹے ہو, یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کا بہت رسپیکٹفل لہجہ ہونا چاہیے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر بات مانیں, ان کی ہر خواہش پوری کریں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. آپ ان کی صرف وہ بات مانیں جو ماننے کی ہے. آپ ان کی صرف وہ خواہش پوری کریں جو واقعی صحیح ہے, جو آپ کو کسی اصول کی بنیاد پر ٹھیک لگ رہی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر وش فالو کریں, بالکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کسی قسم کے اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں نو نہیں کہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو نو نہیں کہیں, آپ انہیں نو کہیں. وہ بچہ جس نے کبھی اپنے والدین سے نو نہیں سنی, وہ ایموشنلی بہت ویک ہے. وہ بچی جب پہلی دفعہ اپنے شوہر سے نو سنتی ہے تو سسٹین نہیں کر پاتی, کولیپس ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی امی نے اور ابو نے کبھی اس کو نو نہیں کہا تھا, ہر بات پہ یس کہا تھا. یہ بہت بری اپ برنگنگ ہے جس میں بچی نے نو نہیں سنا. اس کو نو سننا چاہیے, لیکن نو صحیح بنیاد پہ سننا چاہیے. آپ نو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کی بہت سی خواہشات کو مسترد کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے یہ دلائیے, مجھے PS4 دلائیے. آپ نے کہا بیٹا یہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں, میں نے بھی یہی سنا ہے, بہت مزہ آتا ہے, تمہارا دل چاہ رہا ہے اس کو لینے کا؟ اچھا, لیکن میں نہیں دلاؤں گا اس لیے کہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, دس از یور چوائس, آئی ریسپیکٹ. بیگم کو آپ نے کہا بھائی یہ میرے بیٹے نے اولیاء کی سنت پہ عمل کرنے کی خواہش کی ہے, تو اس کے روحانی درجات بلند ہونے والے ہیں فاقے سے. تو آپ اس میں پریشان نہیں ہوں, بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. لیکن آپ ہرگز بھی یہ نہیں کریں کہ اگر آپ نے جو کام, اگر اس کی کوئی ویلڈ مورل یا پرنسپل سینٹرڈ کوئی اس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن ہے, کوئی اصولی وجہ ہے منع کرنے کی, تو اس ضد اور ناراضگی اور پریشر, اس سے وہ نہ یس میں نہیں بدلے. سوچ سمجھ کے نو کہیں. ہاں اگر بغیر سوچے سمجھے نو کہا ہے تو اس پہ ڈھٹائی نہیں کریں, اس کو کہیں مجھ سے میں سمجھا نہیں تھا اس بات کو, کل تم میرے پاس آئے تھے, میں وہاں چلا جاؤں, میں نے بے دہانی میں تمہیں نو کہہ دیا, مجھے یہ لگا کہ شاید تم کوئی غلط کام کہہ رہے ہو, لیکن مجھے بعد میں خیال آیا میں نے تمہیں غلط کر دیا, غلطی سے نو کہہ دیا بیٹا. وہ تمہاری وہ بات تم, یو کین گو دیئر, یو کین ڈو اٹ, نو پرابلم. دیکھیے صرف ابلیس اور اس کا فالوور اپنی غلطی کو ریئلائز کرنے کے بعد بھی صرف اس وجہ سے اس پہ اڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے نفس کو برا لگتا ہے. تو آپ ایسا نہیں بنیں. آپ نے اگر غلط بات پہ نو کہا ہے, وہ نو کرنے والی بات ہی نہیں تھی, آپ کہیں اوکے میں نے غلط, میں کچھ اور سمجھا تھا, مجھے لگا تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو, میں سمجھا نہیں تھا بیٹا, سوری, جاؤ, اوکے, الاؤڈ. لیکن جس چیز کو آپ نے صحیح بنیاد پہ نو کہا ہے وہ آپ نو, لیکن یہ جو نو ہے یہ رسپیکٹفلی کہیں گے آپ, بہت رسپیکٹفلی کہیں گے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لاڈ اٹھا لیتے ہیں, وشز پوری کر لیتے ہیں, نو کو یس میں بدل دیتے ہیں, رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست اسٹینڈرڈ دیا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ محفوظ رہے. کیا اس کی اپلیکیشن بچوں کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے سے زیادہ طاقتور پہ اس حدیث کو اپلائی کریں گے یا کمزور پہ بھی اپلائی کریں گے؟ کمزور پہ بھی اپلائی کریں گے نا، طاقتور پہ تو خود ہی ہوتی ہے اپلائی، اس میں اگر حدیث نہ بھی سنی ہو تو بھی آپ اپلائی کرتے ہیں اس کو. یہ تو کمزور پہ اپلائی کرنا چیلنج ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ اس کو رسپیکٹ فلی ٹریٹ کریں گے. اچھا، ایک اور چیز جس سے اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا وہ ہے ان کو مشورے میں شریک کریں. بہت سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کریں. میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کس کس سے مشورہ کیا؟ تو بتاتے ہیں میں نے فلاں اور فلاں سے مشورہ کیا. تو میں کہتا ہوں یار ان دو لوگوں کا تم نے ذکر کیا ہے، تم نے اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اور تمہارے 2 بچے ہیں تم نے ان سے مشورہ نہیں کیا، یا بیوی نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے میں نے سوچا ہے میں یہ قرآن کلاسز جوائن کروں. تو میں نے کہا اچھا، بہت اچھا فیصلہ ہے. تو آپ نے کسی سے ڈسکس کیا؟ بس وہ میں نے اپنی دوست سے ڈسکس کیا. میں پوچھتا ہوں اپنے شوہر سے کیا؟ نہیں ان کو تو میں بتاؤں گی. یہ ہمارا اس وقت نا انداز چل رہا ہے. آپ ان سے، ہم اپنے بچوں سے مشورہ کریں، اپنی زندگی کے اہم معاملات میں بچوں سے مشورہ کریں. بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کو لگے گا وہ کسی قابل ہیں، اور مشورہ ان کے معاملات میں تو لازماً ان سے مشورہ کریں. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے بڑا ہے اور آپ کوئی ڈیسیشن اس کی زندگی کے بارے میں لے رہے ہیں جو کہ اس کی لائف سے ریلیٹڈ ہے، اس کے مشورے اور اس کے کنسنسس کے بغیر نہیں لیں، بہت مشکل ہوگی آپ کو، بلکہ برا ہوگا. اور وہ چیز جو آپ کی لائف سے متعلق ہے، مثال کے طور پر آپ گاڑی چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنے بچے سے مشورہ لیں، بھائی میں سوچ رہا ہوں گاڑی چینج کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یا اگر آپ کہیں سفر پہ جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس سے مشورہ کریں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا کریں، کیسے پلان کریں. یا آپ کی لائف کا مشورہ ہے، لیکن اس کی لائف کا مشورہ آپ نے سوچا ہے کہ میں اس کے لیے میتھس کا ٹیوٹر رکھ دیتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں. اور اماں جان جو ہیں 3-4 لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں، وہ تمہاری بیٹی کو کون پڑھانے آتا ہے؟ اچھا میری بیٹی کو پڑھا دے گا. اچھا بیٹی اوور ہیئر کرتی ہے، یہ بیٹی نے اوور ہیئر کیا کہ اماں جان میری زندگی میں ایک میتھس کا ٹیچر لانے کے لیے ایسی بےتاب ہیں اور اتنی زیادہ پلاننگ کر لی ہے، وہ لوگوں سے مل رہی ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری لائف میں ایک میتھس کا ٹیوٹر آ جائے گا. بہت سے لوگوں نے اپنے بچے کے اسکول چینج کرانے کے فیصلے کر لیے بچے سے ڈسکس کیے بغیر. مجھے ایک صاحب نے کہا ہم اپنے بچے کا اسکول چینج کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بچے کو پتہ ہے؟ کہنے لگے وہ میں اسے بتا دوں گا. یہ مناسب صورتحال نہیں ہے. بچے کی لائف کا کوئی بھی ڈیسیشن اس کے مشورے کے بغیر نہیں کریں، کنسنسس ڈیولپ کریں، حتیٰ کہ اپنی لائف کے اندر بھی اس سے مشورے لیں. اور وہ آپ کو بہترین ایڈوائزر مل جائے گا، بہترین آپ کی جو ایڈوائزری ہے بڑی اچھی ہو جائے گی. وہ بہت اچھے مشورے دیں گے، وہ آپ سے بہت مخلص ہیں وہ، اور بڑے سمجھداری کے بات کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے آپ اپنے بزنس کے معاملات میں اس سے مشورہ لیں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا اچھا مشورہ دیں گے وہ. آپ کیجئے ان سے مشورہ. 8 سال کا بچہ بھی نا بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ اچھے مشورے دے سکتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اپنی پرابلم اس کے سامنے رکھیں تو اس کو کانفیڈنس دیں. دیکھیں یہ جو میں 5واں پوائنٹ ہے جس میں میں رسپیکٹ اور کانفیڈنس دونوں کی بات کر رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاؤں کہ ہمارے یہاں نا بچوں میں کانفیڈنس کی تو ایک کمی عموماً ہے، اور بچیوں میں کانفیڈنس کی ایک خاص کمی خصوصاً ہے، اور اس میں بڑی حکمت اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں اپنی ریسرچز کے سلسلے میں بہت سارے انٹرویوز، بہت سارے فارمل اور انفارمل سوالات بچوں سے اور ماؤں سے اور فادرز سے اور ٹیچرز سے کرتا رہتا ہوں. یعنی یہ میری آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بعض اوقات انفارمل بعض اوقات فارمل. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے وطن میں بہت ساری بچیاں اپنے بچی ہونے پر ایک احساس تعسف یا ایک سمجھیے کہ ایک یعنی ان کے اندر ایک اپنے لڑکی ہونے پر انہیں وہ خوشی نہیں ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یعنی
بہت ساری بچیوں کو جب میں دیکھتا ہوں ان بچیوں کے اندر تو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. میں ایک خاص یعنی اگر میں سائیکولوجیکل انالیسس کروں تو انہیں لگتا ہے کہ میں لڑکی کیوں ہوں, میں کیوں نہیں لڑکا ہوں, یا کاش میں لڑکا ہوتا. اچھا یہ لڑکوں کو نہیں ہے, یعنی آپ کو کوئی لڑکا اس قسم کی سائیکک اسٹیٹ میں نہیں ملے گا کہ وہ کہے میں لڑکا کیوں ہوں, کاش میں لڑکی ہوتا. تو یہ ہماری پیرنٹنگ کا فیلئر ہے یا ویکنس ہے. فیلئر تو نہیں ہے, فیلئر زیادہ خراب لفظ ہے. آپ یوں سمجھیے کہ یہ اس کو ہمیں اپنے پیرنٹنگ یا اپنے ایجوکیشن پروگرام میں اس مسئلے کو کور کرنا ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو یہ اعتماد دینا ہے کہ وہ اپنے لڑکی ہونے پر کسی قسم کی شرمندگی کو محسوس نہ کریں, وہ اس کے اندر جذبہ شکر ان کے اندر پیدا ہو, وہ اس بات پہ خوش ہوں کہ الحمدللہ میں آئی ایم اے گرل, آئی ایم اے وومن. اس کانفیڈنس سے ہماری بچیاں محروم ہیں. میں کسی فیمنزم ایجنڈا سے اتفاق نہیں کرتا, میں اپنی پوزیشن پہلے واضح کر دوں. میں بالکل میں کسی فیمنسٹ کہہ لیجئے پرسپیکٹو کو میں کسی بھی درجے پر فیور نہیں کرتا. میں یہ اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری بچیوں کو اپنے بچی ہونے پر بھی ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور کسی درجے کی ان کے اندر ندامت یا کمزوری ٹھیک ہے, آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ انہیں اپنے لڑکی ہونے پر کبھی کوئی افسوس نہ ہو کہ میں لڑکی ہوں, اس کا ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں لڑکی ہوں. تو یہ سب کیسے ہوگا جب ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے, جب ہم انہیں ٹرسٹ دیں گے, جب ہم ان کی رائے کو غور سے سنیں گے. اگر تو یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اختلاف احترام کے ساتھ ہم سیکھ جائیں, یہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے, یہ ہماری گھریلو ضرورت بھی ہے. اختلاف احترام کے ساتھ کرنا ہم سیکھ جائیں. اختلاف بری چیز تھوڑی ہوتی ہے, بری چیز بدتمیزی ہوتی ہے. اس وقت تو پرابلم میں نے یہ دیکھا ہے, بعض لوگوں کو میں نے ایسے ڈسکشن میں انوالو پایا, دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن لڑ کے کر رہے ہیں, اور میں حیران ہوں. میں کہہ رہا ہوں, میں نے دونوں کو روکا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, آپ اتفاق بدتمیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب میں بات کر رہا ہوں اختلاف احترام کے ساتھ کرنے کی. میں بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جو مطلب ایک ہی پوائنٹ پر ایک دوسرے سے ایسے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے. تو ہمیں اپنے اندر یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے اور میں بھی اور آپ بھی اس کے قابل بن سکیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں ٹین ایج کے حوالے سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک آتھر ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اس کی کئی کتابیں ہیں, اس کا نام ہے ڈاکٹر ہائم گینوٹ. اب یہ GINNOT کو کیسے بولتے ہیں انگریزی میں اس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں اسے گینوٹ کہہ دیتا ہوں. ڈاکٹر ہائم گینوٹ, اس کی کئی کتابیں ہیں. اس کی ایک کتاب ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ چائلڈ, اس کی ایک کتاب ہے بٹوین ٹیچر اینڈ چائلڈ. اس کی کوئی بھی کتاب کہیں بھی ملے تو قابو کر لیں, ورتھ بائنگ. اس کی ایک کتاب ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ ٹین ایجر. اس کا ایک جملہ مجھے یاد آیا, یہ کہتا ہے